ساتھیو السلام علیکم۔ ڈاکٹر محسن میگانا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کو اپنی کتاب ایک نہیں چار میں سے ایک مضمون جو ہے وہ پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں، جس کا عنوان ہے خوشیاں اور شادیاں۔ خوشیاں اور شادیاں۔ زندگی میں محض خوشیاں ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی، اس لیے انسان کو شادی بھی کر لینا چاہیے۔ زندگی میں محض خوشیاں ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی، اس لیے انسان کو شادی بھی کر لینا چاہیے۔ اب بھلا زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو انسان کیسے مکمل ہو؟ انسان مکمل کو تو تبھی ہوتا ہے جب اسے مشکلات سے بھی نمٹنا آ جائے، اور زندگی کا یہ ضروری کام تو اتنا اہم ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر جنازہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ بات تو عذرائے مذاق کہی جاتی ہے، ورنہ اس کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ شادی کی اہمیت کو جتا کر شادی شدہ لوگ غیر شادی شدہ لوگوں کو اس طرف مائل کر کے اپنی غلطی کا مداوع کر سکیں، اور دوسروں کی اس منہ مانگی مصیبت میں پھنسا کر انجوائے کر سکیں۔ یوں انہیں چین بھی ملے کہ غیر شادی شدہ لوگ یوں خوشیاں مناتے سڑکوں پر ان کا دل تو نہ جلایا کریں۔ ایسے میں یہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ دل کی برقی پٹی یعنی ECG کو دیکھیں تو اس میں کتنے اتار چڑھاؤ نظر آتے ہیں، اور یہ سسپنس تو آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ مرنے سے پہلے کے منظر میں ایک مانیٹر دکھایا جاتا ہے جس پر دل کی پٹی چل رہی ہوتی ہے، پھر اچانک سے وہاں ایک سیدھی لائن آ جاتی ہے، اور اس سیدھی لائن کے نشر ہونے کے ساتھ ہی لواحقین رونا شروع کر دیتے ہیں۔ دل کو چالو کرنے کے لیے ڈاکٹر چھاتی کو بار بار زور سے دباتے ہیں، ضرورت پڑے تو گھسن بھی مارتے ہیں۔ اس سے بھی کام نہ چلے تو دل کو برقی شاک دیتے ہیں، اور اگر وہ سیدھی لائن پھر سے اپنی سرگرمی دکھانا شروع کرے اور اس میں ارتعاش آ جائے تو یہ زندگی کی نشانی ہوتی ہے، اور سب کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے۔ کسی نے یہ سارا منظر دیکھا ہوگا اور اس سے متاثر ہو کر ہی کہا ہوگا کہ سیدھا سادہ سفر تو زندگی کی نشانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے زندگی میں ویرائٹی پیدا کرنے کے لیے، دکھ درد سے آشنا ہونے کے لیے کم از کم ایک شادی تو کر ہی لینی چاہیے۔ عرب ممالک کے لوگ تو ہم پہ ہنستے ہیں کہ محض ایک شادی کرنے کے بعد ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہوش کھو بیٹھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمیں مسکین کہتے ہیں۔ تاہم یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ بھلا شادیوں کے علاوہ کام ہی کیا کرتے ہیں۔ ایک تیل کیا نکل آیا کہ وہ اسی کے بلبوتے پر باقی کوئی چاج کا کام کرنے کو راضی ہی نہیں ہے۔ اپنے پیسے کے زور پر وہ ہر کام کے لیے باہر سے ماہر منگوا لیتے ہیں، اور اپنا سارا زور مسکینی سے باہر نکلنے یعنی کثرت ازدواج پہ لگا دیتے ہیں۔ تاہم عرب ممالک کے علاوہ ہمیں اپنے معاشرے میں بھی 4 شادیوں کرنے والے مجاہد مل جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ایک دوست اس بات پر فخر سے ہر وقت اپنا سر بلند کر کے رکھتے ہیں اور ہمیں مسکینی کا طعنہ دیتے ہیں، ویسے تو ہر وقت 4 کی بجائے 3 شادیاں قائم رکھتے ہیں، اور چوتھی سیٹ آنے والی بلکہ پھنسنے والی کے لیے خالی رکھتے ہیں تاکہ کوئی تکنیکی الجھن نہ ہو۔ اب آ کے ان کے اعضاء جواب دیتے جا رہے ہیں، اور وہ سرجری کے ذریعے ان اعضاء کو چالو رکھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جن میں دل کی سرجری بھی شامل ہے۔ ان کی کمر اور ان کے دل کی یہ بوسیدہ حالت ہم سے دیکھی نہ گئی، اور ہم نے ترس کھانے والی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر گزارش کی کہ اب تو بس کر دیں، پوتے پوتیاں کیا کہیں گی۔ ہم نے دھمکی بھی دی کہ ہم لوگوں کو لکھ کر بتائیں گے کہ آپ چوتھی بیوی کی سیٹ خالی رکھتے ہیں، مگر اس مرد مجاہد نے کہا کہ بالکل لکھیں، بلکہ میرا نام بھی لکھیں۔
तब हमें एहसास हुआ कि ये हमें गैरत दिलवा कर अपने नाम में मज़ीद मशहूरी के लिए लिखवाना चाहता है। अपना नाम जो है वो मज़ीद मशहूरी के लिए लिखवाना चाहता है। तब हमें एहसास हुआ कि ये हमें गैरत दिलवा कर अपना नाम मज़ीद मशहूरी के लिए लिखवाना चाहता है। तो हमने कहा कि हम आपका बराह रास्त नाम लिखकर आपकी मुफ्त मशहूरी नहीं कर सकते। इससे उनके चेहरे पर मायूसी की लहर दौड़ गई और अब चौथी की आमद ताख़ीर का शिकार हो जाएगी। हमारे इसरार पर दोस्त ने बताया कि उन्होंने बीवियों को खुश रखने के लिए एक ड्यूटी रोस्टर बनाया हुआ है, बल्कि उसकी कापियां करवा के हर बीवी के कमरे के नोटिस बोर्ड पर लगाई हुई हैं कि कब किसके पास जाना है। इस तरह से बच्चों और आगे उनके बच्चों की लिस्ट भी उसी नोटिस बोर्ड पर आवेज़ा की होती है ताकि उन्हें देखकर वो बच्चों के नाम याद रख सकें और ये भी याद रख सकें कि कौन सा बच्चा किस बीवी से है। अब चूँकि उनके बच्चों के बच्चे और बच्चियों के भी बच्चे हो गए हैं, इसलिए ये लिस्टें लंबी हो गई हैं। ताहम हुकूमत ने बच्चों को लैपटॉप देकर उनकी ये मुश्किल भी आसान कर दी है और उनकी बीवियों, बच्चों और बच्चों बच्चियों की लिस्टें अब महज एक क्लिक करके लैपटॉप पर देखी जा सकती हैं। बल्कि बाज़ बज़र्ग साइंस तो ये भी कहते हैं कि ये लैपटॉप तकसीम करने की तजवीज़ भी उन्होंने अपने एक रिश्तेदार MPA के ज़रिए हुकूमत वक्त को दिलवाई थी। यूँ रिश्तेदार MPA का लैपटॉप का कारोबार भी चमक उठा और हमारे दोस्त को अपना रिकॉर्ड रखने में भी आसानी हो गई। हमें मुश्किलात से नहीं घबराना चाहिए। मुश्किलात का दिलेरी से सामना करना ही बहादुरी है। वैसे भी शादी को एक टेस्ट की सूरत में भी लेना चाहिए। जो लोग घर में किसी भी तौर अपनी बीवी के सामने अपनी इज़्ज़त बना के रख सकते हैं, वो बाहर की ज़िंदगी में भी कामयाबी से गुजार सकते हैं। खैर, ये कामयाबी की इंतहा है कि आप घरेलू ज़िंदगी में भी खुश रहें और घर से बाहर वाली ज़िंदगी में भी खुश रहें। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दुनिया की बड़ी अजीम शख्सियात जिन्होंने दुनिया के सामने कामयाबी के झंडे गाड़े, वो घर में बस ठुस हो के रह गए। शायद उनकी कामयाबी का राज यही था कि वो बीवी के डर से अपने घर नहीं घुसते थे और दफ्तर जाते ही इतनी मेहनत करते थे कि सारी दुनिया पे छा जाते थे। बहुत शुक्रिया, आपने ये मेरा मज़मून सुना जिसका उन्वान था खुशियाँ और शादियाँ। उम्मीद है आप इसको लाइक और शेयर करेंगे और हमारा चैनल डॉक्टर मोहसिन मघियाना जिसका टाइटल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी कहेंगे और इसमें घंटी का बटन भी दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।